بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اسلامیات کلاس 7 لیکچر نمبر 10 میں حاضر ہیں، اور آج ہمارے سبق کا عنوان ہے غزوہ تبوک۔ میں آج کے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو اس سے پہلے جو ہم نے لیکچر نمبر 9 میں جس سبق پر ہم نے روشنی ڈالی، جس سے متعلق ہم نے بات کی، اس کے ساتھ آپ کی کوئی ایکٹیویٹی بنانا چاہتا ہوں۔ وہ غزوہ حنین تھا۔ ہم نے لیکچر نمبر 9 میں غزوہ حنین سے متعلق پڑھا کہ وہ مکہ سے ایک فاصلے پر 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی تھی، جس میں جنگجو قبائل آباد تھے، اور ان کے ساتھ کچھ قبائل ملے اور اسلام کی سلطنت کو انہوں نے چیلنج کیا اور مکہ پر چڑھائی کا انہوں نے تصور ایک باندھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ صحابہ اکرام کی 12,000 کی تعداد، 10,000 جو فتح مکہ کے وقت تھے، اور 2,000 نو مسلم نئے اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھا گیا۔ اور اس میں جو 2 نتائج ملے، جو اس میں سے ایک بیسک پوائنٹ جو ہے وہ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اس میں جو ہے مسلمانوں کو ہرگز اترانا نہیں ہے، اور اللہ کی ذات پر جو ہے وہ بھروسہ کرنا ہے، نہ کہ ظاہری اسباب پر۔ تو یہ لیسن ملا ہمیں، اس سے ہم نے ڈیٹیل اس کو ذکر کیا۔ آج ہم اسی تسلسل میں جو سیرت طیبہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، جب سیرت سے متعلق ہم نے روشنی ڈالی کہ حضور کی ذات ایک جامع ذات ہے، ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ اس میں سے ہم نے پہلو لینے ہیں، وہ کہ جس میں ہم سوسائٹی میں ایک کارآمد، ایک بہترین انسان کی صورت میں بیہیو کر سکیں، ایک بہترین انسان کی صورت میں ہم سوسائٹی کا ممبر بن سکیں، اور پھر اس سے ہماری سوسائٹی کا پیس، امن جو ہے وہ برقرار ہو سکے۔ تو اس کے لیے ہم یہ اسباق پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا سبق غزوہ تبوک ہے، جس کا پس منظر ہمارے ٹیکسٹ بک میں ذکر کیا گیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا رعب و دبدبہ پورے عرب پر بیٹھ چکا تھا۔ لوگ گروہ در گروہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ ارد گرد کی ریاستیں، جن کے فرما رواؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دے چکے تھے، مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ تھے۔ روم کا حکمران ہرقل، بعض لوگ ہرقل پڑھتے ہیں، ہرقل لفظ ہے ہرقل، روم کا جو حکمران تھا، یہ رومن امپائر کے ساتھ اسلام کا جو ہے وہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو ہے وہ سامنا ہوا ہے۔ تو بڑی تاریخی، یہ غزوہ بھی بڑا تاریخی ہے، اور آمنا سامنا جو ہے وہ ایک رومن امپائر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اس میں روم کا حکمران ہرقل ان میں سر فہرست تھا۔ اس نے 40,000 کا لشکر تیار کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ رومی فوجیں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے شام کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہو رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ یہ تاریخ اسلام میں بڑی بیسک جنگ ہے، یہ غزوہ ہے جو اس وقت کی سپر پاور کے ساتھ اسلام ٹکرا رہا ہے۔ بنیاد ان کی طرف سے اسلام نے تو بڑا پیسفلی میسج بھیجا تمام ریاستوں کو، ہر طرف، کہ اللہ کا دین
آ چکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپہ سالاری میں آپ کی قیادت میں اسلام کی ریاست قائم ہو چکی ہے، لہٰذا آپ بھی مل جاؤ صاحب۔ اس پیغام کے بعد رومن امپائر جو تھے انہوں نے ایک اپنی ساز باز، انہوں نے ایک اپنی پلاننگ کی اور ایک فوج تیار کی 40,000 نفوس پر مشتمل، 40,000 لوگوں پر مشتمل، جنگجو سپاہیوں پر مشتمل ایک فوج تیار کی۔ مقصد ان کا اسلام کو زیر کرنا تھا، اس اسلام کو جسے اللہ رب العزت عزت دے رہا تھا، جس اسلام کو اللہ رب العزت قائم کر رہا تھا۔ لہٰذا اس سے پہلے بھی آپ سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ حکم اللہ ہی کا ہے، اور اسی کا ہی حکم جو ہے وہ غالب آنے والا ہے، اسی کی امپلیمنٹیشن ہونے والی ہے۔ لہٰذا انسان کچھ بھی تدبیر کرے، الٹیمیٹ اللہ ہی کے حکم کو غالب آنا ہوتا ہے۔ لہٰذا جہاد کی تیاری اور روانگی سے متعلق ذکر کیا گیا۔ مسلمانوں کے لیے قحط سالی کی وجہ سے یہ مالی تنگ دستی کا زمانہ تھا، یعنی مسلمان آلریڈی جو تھے وہ مشکلات میں گھرے ہوئے تھے۔ یہ بڑا تاریخی غزوہ ہے اور اس میں بڑے تاریخی پہلو ہیں جن کو آپ عام معمول میں بھی سنتے اور سناتے ہیں، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سخاوت، اس سے اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ، اسلام کے لیے قربانی، ایثار جو ہے اس کے بڑے پہلو اس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیونٹ ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے قحط سالی کی وجہ سے مالی تنگ دستی کا زمانہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کی تیاری میں بھرپور حصہ لیا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ایسی مثالیں قائم کی جن کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ وہ ذکر کی گئی وہ قربانیاں، وہ ایثار، وہ اسلام کے لیے جذبات ہیں جسے آپ ہر جگہ سنتے اور سناتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار اور 200 اوقیہ چاندی، یہ پیمانہ ہے اوقیہ چاندی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی اپنی استطاعت سے بڑھ کر جہاد کی تیاری میں حصہ لیا۔ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بے سر و سامان تھے کہ وہ جہاد کی تیاری میں حصہ نہ لے سکے۔ انہوں نے اپنی جانیں بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہوئے عرض کی کہ انہیں بھی جہاد فی سبیل اللہ میں ساتھ لے جایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواریوں کی کمی کی وجہ سے انہیں مدینہ منورہ میں ہی ٹھہرنے کا حکم دیا۔ خلوص، جذبات اور جہاد پر ساتھ نہ جا سکنے کی حسرت میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، سورہ التوبہ میں آیت نمبر 92 نمبر آیت میں سورہ توبہ کی فرمایا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دراصل یہ غزوہ تبوک جو ہے وہ اسلام میں مسلمانوں کی قربانی سے تعبیر ہے۔ ایک طرف اس وقت کی سپر پاور کے ساتھ ٹکراؤ ہے، اس کی جو ہے ہسٹوریکل امپورٹنس اپنی جگہ برقرار ہے، مگر مسلمانوں نے جو اپنے ایثار، جذبہ، قربانی کا جو اظہار کیا وہ بھی مثالی ہے۔ آج
1450 سال کے بعد بھی ہم انہی مثالوں کو ذکر کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس انداز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اعتماد اور محبت کا اظہار کرتے، جس کو حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یا حضور کی دوسری حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی جان مال اسباب سے بڑھ کر انسان جو ہے وہ مجھے محبوب نہ رکھے۔ تو وہ باقاعدہ پریکٹیکلی مسلمانوں میں سے صحابہ کرام اور جید صحابہ کرام، جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر حاضر ہو گئے۔ حضور نے پوچھا اے صدیق آپ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہیں؟ تو آپ حضور کی بارگاہ میں دستپرسہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ یعنی اس حد تک اعتماد ہے حضور کی ذات پر، اللہ کی عطا پر، اس کی مہربانی پر، کہ مال تو اس کا دیا ہوا ہے، ہمارا اس میں کیا ہے؟ تو اس کی راہ میں خرچ کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کرتے۔ حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی جن کی صحاوت مثالی ہے، آپ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار اور 200 اوقیہ چاندی۔ اور پھر اس میں امتحان ہے دیکھا جائے تو مسلمانوں کا، یہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ قحط سالی کا تھا، مسلمانوں کو نان و نفقہ اناج کی کمی کا سامنا تھا، ایسے میں جنگ مسلط ہو گئی۔ تو اس مسلط جنگ کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑی جاں فشانی کے ساتھ، بڑے جذبات کے ساتھ، بڑے احساسات کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور وارفتگی کے ساتھ اس کو فیس کیا گیا۔ آپ نے پڑھا یہاں کہ صحابہ کرام کے جذبات کا یہ عالم تھا کہ جن کے پاس مال اسباب نہیں تھے انہوں نے اپنا آپ پیش کیا، اپنی جانیں پیش کی۔ ایون کہ حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو حضور چونکہ سپہ سالار اعظم ہیں، حضور نے دیکھا کہ سواریوں کے مطابق لوگ جو تھے وہ انگیج کیے جا رہے ہیں، تو جب ان کے لیے سواریوں کی کمی تھی، پاسبل نہ تھا کہ اتنی مسافت جو ہے وہ پیدل کی جائے یا جنگی اسٹریٹجی کے طور پر جو ہے اس کو نہیں لیا جا رہا تھا، تو حضور نے جب فرمایا کہ آپ ادھر رہیں تو فرط محبت سے، جذبات سے وہ رونے لگے کہ ہم تو اسلام کے لیے کٹ مرنا چاہتے ہیں، ہم تو اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ شوق شہادت اور جذبہ ایمانی اور ذوق جہاد جو ہے وہ ان کے ہاں اس حد تک کار فرما تھا کہ وہ اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کرتے، حاضر کرتے۔ پھر اسی وجہ سے جب ان کے ہاں باطنی کیفیات میں یہ حال تھا کہ اسلام کے لیے اتنی محبت تھی، تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ آنر دی، ان کو یہ عزت اور مرتبہ دیا کہ ان کی اس کیفیت کو قرآن میں ذکر کر دیا کہ وہ جس کیفیت سے گزر رہے تھے صحابہ کرام، اس کو قرآن میں ذکر کر دیا کہ یہ کتنے مخلصین ہیں، کتنے محبین ہیں، کہ یہ میرے دین، میرے رسول کے ساتھ کمٹمنٹ میں یہ کتنے کامل ہیں کہ اس کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے۔ سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں 30,000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسلمان مجاہدین کی یہ سب سے بڑی تعداد تھی۔ ان میں 10,000 سوار تھے۔ سواریوں کی کمی کی وجہ سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری باری سواری کرتے تھے۔ 18 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا۔ اکثر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طویل سفر پیدل ہی طے کیا۔ مسلمانوں نے
805 کلومیٹر کا یہ فاصلہ انتہائی استقامت، صبر، حوصلے اور جواں مردی سے طے کیا۔ 805 کلومیٹر کا فاصلہ، سفر کی تمام تر تکالیف کو عزم و ہمت سے برداشت کیا۔ سامان کی کمی اور سفر کی تکلیف کی وجہ سے اسے جیش العسر یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے کڑے امتحان کا یہ وقت تھا کہ جس میں اس سے پہلے کے اسباب دیکھیں تو اس میں قحط سالی کا سامنا ہے مسلمانوں کا، اور پھر جنگی حالات کو دیکھیں تو اس میں سواریوں کی کمی ہے، اسباب کی کمی ہے، جنگی ساز و سامان کی کمی ہے، مگر اس کے باوجود مسلمان ہیں کہ ان کے ہاں شوق شہادت جاوداں ہے، ان کے ہاں جہاد پر جانے کے لیے جو ہے وہ فرط محبت ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگوں کو حضور نے ایکسکیوز کیا، کچھ لوگوں کو وہیں رکنے کا حکم دیا، اور پھر بھی جب جن کو لے کر چلے وہ بھی 18 لوگ ایک سواری کے لیے تھے۔ پھر وہ باری باری، چونکہ 805 کلومیٹر کا فاصلہ ایک طویل فاصلہ ہے، جس کو طے کرنے کے بعد میدان جنگ میں پہنچتے ہیں۔ لہٰذا غزوہ تبوک جو ہے وہ مسلمانوں کی لازوال قربانیوں کی تعبیر ہے، لازوال قربانیوں کی تاریخ ہے، جسے کسی بھی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ رومیوں کی شکست، انہی عنوان کے ساتھ، چونکہ ٹیکسٹ بک میں اسی عنوان کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اسی لیے آپ کے لیے یہ وائٹ بورڈ پہ لکھا جاتا ہے اور انہی عنوان کے اکارڈنگ یہاں ریڈ کیا جاتا ہے، تاکہ آپ بھی اس کو میک شور کریں، ٹیکسٹ بک آپ کے پاس ہو، نوٹس آپ کے پاس ہوں، اور باقاعدہ اسٹڈی کا ماحول ہو، اور اس میں بیٹھ کے آپ جب اسٹڈی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی طرف سے آپ کی مدد ہوگی۔ آپ کا فہم، ذہن جس میں آپ نے یہ فیڈ کرنا ہے، جس میں سیو کرنا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے جو ہے وہ اس کو وسیع کر دے گا، اور اس کا فائدہ اور نفع آپ کو حاصل ہوگا۔ رومیوں کی شکست، مسلمانوں کی جرأت مندانہ پیش قدمی کے نتیجے میں رومی فوج اسلامی لشکر کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکی، اس لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے فتح حاصل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 20 دن تک تبوک کے مقام پر قیام کیا، اور پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب اسلامی فوج کی مدینہ منورہ میں واپسی کی خبر پہنچی تو عورتوں، بچوں اور بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی طرح والہانہ استقبال کیا جس طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر کیا تھا۔ یعنی یہ وہ جنگ ہے کہ جسے لڑے بغیر، کوئی جانی نقصان کیے بغیر اسلام کو فتح یابی حاصل ہوئی، اور مسلمان اپنی کمٹمنٹ کی بنیاد پر، اسلام کے ساتھ وفا شعاری کی بنیاد پر اپنا آپ پیش کرتے ہیں۔ پھر جب اس حد تک مسلمانوں کے ہاں اعصار، محبت، دین، اس کا غلبہ ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے بھی ایسی ہی مدد و نصرت اترتی ہے، بغیر کوئی تکلیف اٹھائے اللہ پاک ان کو کامیاب و کامران کرتا ہے، ان کی مدد و نصرت فرماتا ہے۔ پھر اس کے بنیادی نتائج ذکر کیے گئے کہ نتیجتاً غزوہ تبوک سے حاصل ہوا۔ غزوہ تبوک کے درج ذیل نتائج برآمد ہوئے۔ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، رومیوں اور شامیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ گرد و نواح کی عیسائی آبادیوں میں مسلمانوں کا رعب و دبدبہ بڑھ گیا۔ بہت سے سرحدی قبائل نے جزیہ دے کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔
اسلامی سلطنت کی سرحدیں مزید پھیل گئیں، کئی قبائل اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر کے مسلمان ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے۔ مال و دولت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک آواز پر حاضر خدمت کر دیتے تھے۔ صحابہ اکرام کی ہمیشہ کوشش رہتی تھی کہ اسلام کی عزت اور وقار کی خاطر اپنا سب کچھ خرچ کر دیا جائے۔ اس سبق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کا تقوی اور نیتوں کو دیکھتا ہے، اور خالص نیت ہونے کی وجہ سے کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ اگر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ بلا شبہ غزوہ تبوک جس کے اثرات، جس کے نتائج جو ہیں وہ گلوبلی ہیں، پوری دنیا پر اس کے اثرات جو ہیں اس کا اظہار ہوا۔ جب رومن امپائر کو زیر کر دیا گیا تو پھر اس کا امپیکٹ جو تھا، اس کے اثرات جو تھے وہ پوری دنیا پر پڑے، اور یہی وجہ تھی، یہ داغ بیل تھی، یہ بنیاد بنی۔ پھر اس کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں اسلام جو ہے وہ پھلا پھولا۔ خلافت راشدہ کے دور میں اسلام کی سرحدیں پھر اور پھیلیں۔ اس کی بنیاد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سپہ سالاری میں رکھ کر گئے تھے، اور اس کی بیس اور وجہ جو تھی وہ تمام صحابہ اکرام کی اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، احسار تھا، قربانی تھی، محبت تھی، وارفتگی تھی اسلام کے لیے، جس پر صحابہ اکرام ان کا وقار، ان کے اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ بھی جو ہے وہ قابل ذکر ہے۔ اور اس میں یہ بھی بنیادی طور پر سمجھ آتی ہے کہ اسلام یا اللہ کی ذات جو ہے وہ مسلمان میں جو چیز دیکھتی ہے وہ اس کا باطنی حال دیکھتی ہے، اس کے دل کی کیفیت دیکھتی ہے۔ اللہ کی ذات کو ظاہری اسباب سے کوئی غرض نہیں، اللہ کی ذات کو انسان کے باطن سے ہے کہ وہ کس لگن کے ساتھ، کس محبت اور وارفتگی کے ساتھ اسلام پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہے، کس حد تک ان کی کمٹمنٹ جو ہے وہ کس پیک پر ہے۔ اس پیک کے مطابق اللہ کی ذات جو ہے وہ فضل کرتی ہے، کرم کرتی ہے، اپنی عطا فرماتی ہے، مہربانی کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں غزوہ تبوک جو ہے وہ اسلام کے ساتھ لائلٹی، اسلام کے ساتھ محبت، وارفتگی، عقیدت، اس کا پیغام دیتا ہے۔ غزوہ تبوک ہمیں اسلام کے ساتھ جو ہے وہ کمٹمنٹ کا سبق دیتا ہے، اسلام کے لیے اپنی جان کو ہر صورت ہر وقت حاضر کرنے کا سبق دیتا ہے۔ غزوہ تبوک ہمیں اسلام کے لیے نہ صرف جان، مال، عزت، آبرو، سب کچھ اسلام کے لیے وقف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لہٰذا عزیز طلبہ، میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اس سبق کو بھی باقی اسباق کی صورت میں اچھے انداز میں تیار کریں گے، اسے بہتر طریقے سے پڑھیں گے، اور پھر جو ہمارے یونیک نوٹس آپ کے لیے جو تیار کیے گئے ہیں تمام اسباق کی مشق کی صورت میں، آپ کے پیج نمبر، ان یونیک نوٹس کا پیج نمبر 30 ہے، جس میں آپ کے غزوہ تبوک سبق جو ہے غزوہ تبوک اس کے کثیر الانتہاب بھی سوالات یعنی MCQs پیج نمبر 30 پر سے شروع ہوتے ہیں اور 31 تک ٹوٹل 23 MCQs ہیں جو اس سے ریلیونٹ آپ کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں۔ آپ ان کی تیاری کریں گے اچھے انداز میں، اور پھر 32 پیج یعنی 32 نمبر پیج سے آپ کے شارٹ کویشچن، مختصر سوالات جو کہ 33 پیج پر آ کے ختم ہوتے ہیں، یہ 11 سوالات ہیں۔ ان کو آپ اچھے انداز میں یاد کریں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان سے متعلق آپ سے پیپرز بھی لیے جا رہے ہیں۔
मंथली पेपर की सूरत में, फिर टर्म की सूरत में। जैसे आप स्कूल रूटीन में करते थे उसी तरह आपको ये करना होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसे अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तो आप उसके लिए जो है वो बेहतर नताइज देने की पोजीशन में होंगे। और पेज नंबर 33 पर से लॉन्ग क्वेश्चन, तफसीली सवालात जो कि 5 सवाल की सूरत में यहाँ आपके लिए रखे गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको सीरियस लेते हुए अपनी एजुकेशन, अपनी स्टडी को, अपना मतमा नज़र, अपना मकसद और अपना गोल अचीव करने के लिए ज़िंदगी का जो है वो इसको अपने लिए फ्रूटफुल समझते हुए, अपने माँ बाप असातिज़ा की बात को मानते हुए इसकी बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। जो आपके लिए लेक्चर रोज़ाना की बुनियाद पर अपलोड किए जाते हैं, आपके लिए जो है वो ऑनलाइन किए जाते हैं, तो आप इनका भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलाम।